السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر لوگ نماز کے وقت بہت طرح کے بہانے بنانے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا، کبھی کہتے ہیں تھکان ہے، کبھی کہتے ہیں کام کا دباؤ ہے، کبھی من نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب شیطان اور نفس کی چال ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو دوستو، آئیے سمجھتے ہیں کہ لوگ کیوں بہانے بناتے ہیں اور اس پر اسلام کیا کہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آرام چاہتا ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، ٹائم پر کھڑا ہونا نفس کو مشکل لگتا ہے، اسی لیے دماغ خود بخود بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، آج بہت تھک گیا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو یاد دلاتے رہے کہ نماز تو صرف 5 سے 10 منٹ کی ہے اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی راحت ہے۔ یاد رکھو، شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے انسان کو اللہ کی عبادت سے روکنا، اور وہ یہی کرتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کام پہلے کر لو، بعد میں پڑھ لینا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آفس، بزنس، پڑھائی یا گھر کا کام بہت زیادہ ہے، لیکن ذرا سوچئے، دن میں 24 گھنٹوں میں صرف 5 بار 10-10 منٹ نکالنا کتنا مشکل ہے۔ نماز کے ٹائم کو اپنی دن چریا میں پہلے سے ہی طے کر لے کہ اس ٹائم تک ہمارا یہ کام ہو جائے گا اور نماز کے بعد ہم یہ کام کریں گے۔ پانی پینے، کھانا کھانے کے لیے تو ٹائم نکالتے ہو، موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہو، دوستوں سے گپ شپ کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہو، تو اس میں سے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ بہت ہو گیا۔ عشاء کی نماز 15 سے 18 منٹ اچھے سے پڑھو گے تو اتنا ٹائم آپ اللہ کے لیے دیجئے۔ جب اللہ آپ کا ہر دن ہر چیز آپ کو دیتا ہے، روزی دیتا ہے، آپ کا کام اچھے سے چل رہا ہے، آپ کی زندگی اچھے سے چل رہی ہے، آرام سے گزر رہی ہے، تو آپ کو بھی تو فرض بنتا ہے کہ آپ کو اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے دوست کو آپ نہیں یاد کرتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا بند کر دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی کرنا شروع کر دے، پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، وہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھو گے، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے اس میں نماز کی مٹاس محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کون سے لوگ سوچتے ہیں؟ جس کے دل سے مٹھاس نکل جاتی ہے نماز کی، وہ لوگ ہی یہ سوچتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور اچھے ماحول میں رہنے سے دل زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نماز چھوڑنا یا ٹالنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دوستو، ذرا سچائی سمجھیے، نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ اللہ کے سامنے کام نہیں آئے گا، چاہے کام کتنا بھی بڑا ہو۔ نماز کو پہلے رکھنا چاہیے۔ نماز چھوڑنا صرف دنیا ہی نہیں، آخرت کی بھی بڑی نقصان دہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، بہانے صرف اس وقت تک کام آتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے۔ قبر میں نہ وقت ملے گا نہ ہی بہانے ملیں گے۔ اس لیے آج سے ہی طے کر لے کہ نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ دوستو، ہم روزانہ موبائل میں گھنٹے گزار سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھکوں میں وقت دے سکتے ہیں، فلمیں، گیم، سیریز اور پتہ نہیں کتنی ساری بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اچانک ہمارے پاس ڈھیر سارے بہانے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج بہت کام ہے، تھوڑا بعد میں پڑھ لوں گا، تھکان بہت ہے، کل سے شروع کروں گا، ابھی موڈ نہیں ہے۔ کیا آپ نے دھیان دیا؟ یہ بہانے ہمارے دل سے نہیں بلکہ شیطان کی چال اور ہمارے نفس کی سستی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان پورا دن آفس میں محنت کر کے جیسے ہی گھر آیا، اذان کی پیاری پکار گونجی، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، لیکن شیطان کان میں فسفساتا ہے، آرام کر لے، تو بہت تھک گیا ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ اب دنیا کے لیے کما رہے ہو، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہو؟
دل کہتا ہے ہاں بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن بعد میں کبھی نہیں آتا، اور یوں ایک نماز پھر دو نماز، پورے دن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ ایک اور بہانہ، دکان پر بھیڑ ہے، گراہک جا سکتے ہیں۔ بھائی سوچئے، رزق دینے والا اللہ ہے، کیا تم کچھ منٹ نماز میں کھڑے ہونے سے آپ کا کاروبار رک جائے گا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو اگر جمعہ جیسے بڑے دن کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے تو روزانہ کی نماز کے لیے کچھ پل چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ آج ہمارا دل اللہ کی یاد سے اتنا دور ہے کہ موبائل کے نوٹیفیکیشن سنتے ہی ہم ترنت اٹھ جاتے ہیں، لیکن اذان کی پکار سن کر بھی دل نہیں کانپتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل کو دنیا کی محبت میں اتنا الجھا لیا ہے کہ نماز کی مٹھاس محسوس ہی نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سوچئے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے تو ہے لیکن سستی اور دیری کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک صحابی نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ سوچئے، صحابہ کڑکڑاتی ٹھنڈ، تیز بارش، تپتی دھوپ میں بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے پیچھے بے پناہ رحمتیں ہیں۔ سنا آپ نے، اللہ کا حکم، اور ہم وہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، انجانے میں ہی صحیح۔ بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ بہانہ صرف ہماری زندگی تک چلتا ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ نہ موبائل ہوگا، نہ بزنس ہوگا، نہ میٹنگز ہوں گی، وہاں صرف اور صرف نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال آسان ہوں گے، لیکن اگر نماز کا حساب بگڑ گیا تو باقی اعمال کا کیا حال ہوگا؟ تو آئیے دوستو، سیکھتے ہیں کہ ان بہانوں سے کیسے بچے۔ سب سے پہلے تو اذان سنتے ہی کام چھوڑ دو، اور نمبر 2 ہے نماز کے وقت الارم لگائے، اچھے دوستوں کا ساتھ رکھے جو نماز کی یاد دلائے، رات کو جلدی سوئے تاکہ فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے، دل میں یہ سوچ رکھے کہ نماز اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ بھائی، اللہ سے ملنے کا وقت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور آؤ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ ہمیں نماز کی محبت عطا فرما، بہانوں سے بچا اور ہمیں وقت پر نماز پڑھنے والوں میں شامل کر دے۔ آج سے ہی بہانے چھوڑ کر صرف ایک قدم اٹھائیے، آج کی نماز سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن نماز کا وقت بار بار نہیں لوٹے گا۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتانا، اور میرے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔